بسم الله الرحمن الرحيم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد تغیر و تبدل جو انسان فطرت میں ہے اور اس سے سبق لو موسمیات سے تغیر و تبدل اس سے پہلے ٹھنڈک تو تھی اس میں شدت نہیں تھی وہی تبدل ہو گئی شدت میں ٹھنڈک تو تھی ہواؤں میں خنکی پیدا ہو گئی اور یہی ہوا گرمی میں ہے یہ روج کہلاتی ہے یہی ہوا ہے برودہ سے حرارت چلے گی ادھر حرارت سے برودہ چلی آئی اسے دیکھو مومن کی یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرے جو چیزیں ہیں تغیر و تبدل پر غور کرے موسم بدلتا رہتا ہے کوئی علامات نہیں اتنی ٹھنڈک ہو جائیں گے اعلان بھی کرتے ہیں کبھی اعلان غلط بھی ہو جاتا ہے فکر ہو جاتی ہے اب موسم شدت ہوئی فکر پیدا ہو گئی کوئی از کھلا نہ رہے ہمارا ٹھنڈک تفصیلات کرنے پائے کوٹ پہنتے ہیں محفلہ لگاتے ہیں کتنی چیزیں اہتمام سمجھتے ہیں تاکہ ٹھنڈک اندر نفوذ نہ کرنے پائے ایسی مومن جو ہے چوکنا رہنا چاہیے اس کو کہ کوئی گناہ شیطان داخل نہ ہونے پائے تو گناہ کرا لے ایک حالت پہ تو نہیں تھا تاپ تو جی لگ رہا ایک دم جی ہے وحشت پہ آ گئی ایسے موقع پر استقامت ہے کہ تم لگو کام میں لگو جی چاہے یا نہ چاہے تو کام کرنا ہے یہ ہے خامخواہ نظام مالک کو منانے کی فکر لگے رہو جی نہیں چاہتا ہے مسجد جاؤں ٹھنڈا ہو رہی صاحب برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں نیمونیا ہو جائے گا مالک نے جسم دیا ہے تحفظ حکم دیا ہے اب کوئی شخص اپنے طور پہ جائے یہاں سے کوتا خالی پہن کے ململ کا یہ اس کی غلطی بات ہے شریعت پسند نہیں کیا اس کو اس کا حالت الگ ہے مرض اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں چاہے کتنا تحفظ کر لو مرض آ جائے گا یہ لائف سیونگ کہلاتی ہے بہت زیادہ یہ جو اسٹور لے کے گئے تھے اب لائف سیونگ کہلاتی ہے لیکن یہ موت آ جائے تو وہیں پہ انتقال ہوا تھا معلوم کہ وہ جو ہے سبق ہی رہ گئی یہ تدبیر ہے شریعت نے تدبیر کہا تو منع نہیں کیا لیکن تقدیر حوص رکھو اپنے تو تحفظ کر لو پھر کوئی بات پیش آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا اس لیے اپنے طور پہ تو جسم کی حفاظت جسم میرا ہے میں نے اس کو جسم دیا اپنے طور پہ اس نے حفاظت کی میرے جسم کی اب مرض آ گیا تقدیر الہی میں تھا اس کو جو ہے اجر ملے گا برداشت کا اجر الگ ملے گا اور اللہ تعالیٰ اطاعت پہ اجر الگ ملے گا یہ سنت پہ سن گیا ہے اسی لیے جب کوئی معاملہ پیش آئے پہلے طور پہ اللہ سے رجوع کرو مالک سے مانگو مالک کا کہنا مانو گے مالک کا عمل کرو چلو گے تو مالک راہ دکھلا دے گا کہ دیکھو اس بندے نے مجھ سے رجوع کیا ان کا پھر نائبین کون فرشتے ہیں ان کو دیکھو بھائی کیا تکلیف ہے ان کو ان کی مدد کرو نکال لیتے ہیں غیبی اس کے لطیفے کراتے آ جاتے ہیں بہت سے واقعات ایسے اللہ تعالیٰ انسان شکر فرشتہ بھیج دیتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں وہی سمجھتے گروہ میں فلاں بزرگ میری مدد کی جو مناسبت تھی ملائکہ کو جانتے بھی نہیں یہ کون شخص ہے اجندہ بھی ایسے آتے ہیں جنات جاتے ہیں بھی ہیں وہ بھی انسان کے اس میں روپ آ جائے اصلی حد میں نہیں رہتے تو تغیر اور تبدل موسم کی جو ہے سے شدت ہوتی جا رہی ہے بارش بھی ہو گئی ایک دم سے گائے پلٹ جاتی ہے اور یہ نقصان دہ بھی کہلاتی ہے فن کے لحاظ سے
جس کے اندر تیزی شدت تھی، سردی ایک دم گرمی آ جائے، اس کے لیے پھر فوری اثر ہو جاتا ہے اس کے اوپر. حرارت تھی بہت زیادہ، اندر بیٹھے ہوئے کمرے کا ہیٹر میں، اور ٹھنڈک میں نکلا ہے، اثر قبول نہیں کیا اس نے ٹھنڈک کا، فالج ہو گیا. یہ سو دیکھو، اسی کی جو آیت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، پوری سائنس اس کے اندر ہے. آج ہم لوگ دیکھتے تو ہیں، موسم بدلتے دیکھتے ہیں، بڑی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. سوچو کہ مالک نے بھیجی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں مالک چلانے والے ہیں، گرم ہوائیں مالک چلانے والے ہیں. دوزخ بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، جنت اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے. اور یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے خالق مالک ہے. اس کی زمین کے نیچے جاؤ جہنم کے طبقات موجود ہیں، اوپر جاؤ جنت طبقات موجود ہیں. اللہ نے ہی بنایا. اسی لیے کہ مومن جو ہے کبھی ناشکر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے صحت دی، قوت دی، کھانے کو دیا، دینا ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اور ذریعہ بنا ہے رب العالمین ہے. پالنے والے سب ماں باپ پالتے ہیں، یہ صفت ڈالی اللہ تعالیٰ نے. اولاد کی پرورش، جتنا دنیا میں کاروبار چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت ہے، بندوں ہی کو منتخب کیا، ذریعہ بنا کہ ان روزی کماؤ. ایک اسکول قائم کرتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے پیسے آتے ہیں، اس پہ لوگ جدوجہد کرتے ہیں. کوئی ایک اسکول بنا ہے، کوئی مدد کرو، مدد چاہتے لو، اعلان کرتے ہیں فلاں مدرسہ ہے، اس میں دین اللہ تعالیٰ ہی کہ بھائی مدرسہ دین میں لگا تم بھی مدد کرو، تم کو میں نے دیا تم ان کو دو. اس طریقے سے یہ ہے نظام خانقاہی. تو دونوں چیزیں جو ہیں، آج انسان ناشکری میں مبتلا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود شکر نہیں کرتا. اسی اللہ تعالیٰ نے شکر لیے ہے سورہ بلد میں استعمال فرمایا. 2 دن جگہ آزاد بدن میں کیا میں نے تم کو 2 آنکھیں نہیں دی، 2 ہونٹ نہیں دیے، 2 پنڈلیں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ کہتے ہیں ویک اپ کرنا، جگانا، ان کو سمجھانا کہ دیکھو ہم نے 2 آنکھیں تم کو دی، تم استعمال کرو، میرا شکر ادا کرو. میرا شکر یہ ہے کہ غلط جگہ سے مت کرنا. تلاوت ہے، بیت اللہ شریف زیارت ہے، اللہ والے کو زیارت ہے، سمے کو دیکھو، اللہ کے پھول پتی ہے، پہاڑ دریا دیکھو. کبھی سمندر میں جاؤ، اس کی طغیان بھی دیکھو، کیسے کیسے لہریں آ رہی ہیں، اس پہ غور کرو. یہ چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ جب تم قلب کا تصفیہ کرو گے. نیک اعمال تبھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، طلب تو کرو. چاہتے ہم بھی کہ اب ولی کامل بن جائے، کسی نے روکا نہیں. ولی کامل بننے کا بہت آسان نسخہ ہے. اب تو گناہوں سے بچاؤ. تو سمندر کے لہروں کو دیکھو، کیسے کیسے آوازیں آ رہی ہیں. یہ آواز کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ اپر ٹکراؤ کیسا ہے، پوری سائنس کے اندر ہے. یہ چیزیں جو اہل دل ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، چیزیں کو دیکھتے ہیں بندہ بن کر. ہم لوگ عیب کی نظر دیکھتے ہیں. شیخ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کوئی حصہ ہے نبوت کا، ان کا یہ دجال جو ہے، یہ موٹر وغیرہ جو ہے، یہ دجال ہے. اور دخان کا ان کا دھواں جو ہے دخان ہے. یہ اس سے نہیں چالے، خود بھی گمراہ ہے، اوروں کو دلائل پیش کر کے وہی فیک والی بات گمراہ کر کے اسے دعویٰ کہ نبوت کا ہے. ایسے دنیا ملتے ہیں فتنے ہو گئے بجائے عبرت نصیحت لینے کے. یہ جگہ چونکہ وہ دجال آئے گا، یہ کہے ایسا کرو، اس کو نہ تشبیہ دی موٹر سے، اور دخان تشبیہ دی اس کو دھوئیں سے کہ اس کی جو دھواں ہے. یہ جب عقل مس ہوتی ہے نا تو زیادہ دعوے داری سے کرتا ہے. اس لیے اللہ نے جو چیز دی ہے، اللہ میری شامت عمل محروم نہ کیجیے گا.
جو آپ نے آزاد دیے ہیں میں نافرمان نہیں لگا اس کو. یہ ہے خانقاہ نظام. سالک کے لیے شیخ بتاتا رہا کہ کوئی نقل و حرکت خلاف سنت خلاف شریعت نہ ہونے پائے. اس پہ عمل کرو. ہم لوگ اللہ کی نعمت کا استعمال کرتے ہیں، باغی بن کے استعمال کرتے ہیں. یہ بغاوت کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ ناشکری تم نے کی. جہاں جاتے ہیں بجائے دین بات سننے کے بس یوں سن لیا. عمل کی ذمہ رکھو. اللہ تعالیٰ نے کان دیے سننے کے لیے، ان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اچھی باتیں سنو، قرآن سنو، یہ تھوڑی گانے بازی سنو. شعر و شاعری میں گانا تو ہے، آواز اس میں اچھی آتی ہے. گانے بازے میں وہ کلام ایسا ہوتا ہے جس میں شہوت غالب آ جائے، وہ کلام منع کیا ہے. معرفت کلام میں بڑی کشش ہے. ہمارے سے جو بزرگ سے ہے خود الدین اختیار کہا کہ نورام خاتون کا ایک شعر پہ انتقال ہوا تھا. الفاظ بہت جامع اس کے اندر ہے، اسی میں ان کا انتقال ہوا. بہت سے ایسے گزرے بزرگ حال ایک دم کہ اللہ آپ نے کیسی چیزیں بنائی. ایک ٹھنڈی آہ لیتے ہیں، سانس بھرتے ہیں، کشش. آج ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، زبان سے جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، حرام مال کھانا، حرام سے نہ بچنا. یہ اسی لیے پریشان ہے قوم. پریشانی ہم لوگوں نے خود مول لی ہے. تو یہ کوشش کرو کہ میرا کوئی لقمہ حرام نہ جانے پائے. دیانتداری سے کام کرو، اس پہ کام کر دیانتداری سے، پھر تو کیا مزہ آئے گا. کم پیسوں میں نفع کثیر. حلال کی برکت یہ ہے. جیسے میں نے واقع بہت لمبا ہے، مختصر. عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ملا جیون، تو ملا جیون نے اپنے استاد کو نذرانہ پیش کیا. ایک چمنی اس زمانے میں بنا، یہ خود کماتے تھے اپنے ہاتھ سے، تھے بادشاہ لیکن مجھ سے لیتے نہیں تھے کہ یہ قوم کی چیز ہے. یہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ والے صحبت سے، بزرگوں صحبت سے. کئی پشتوں سے بادشاہ چلی آ رہی تھی ان کے یہاں. باپ بادشاہ، دادا پردادا نگر دادا سب بادشاہی بادشاہ تھے، لیکن تقویٰ ان کے اندر ہے. اور تقویٰ لیکن یاد رکھو، کوشش کی انہوں نے اپنے طور پہ، حکومت پورے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آخر وہ فنا ہو گئے، چلے گئے دنیا سے. دنیا وہی ہے، ڈھاکہ وہی موجود، وہاں تک پہنچ گئے تھے. اب پورا فتح کر لیا تھا. وہ کہاں لے کے گئے؟ انہوں نے فتح کی. اس میں انصاف سے انصاف ہونا چاہیے. ملک فتح کرتے تھے مسلمان انصاف کے لیے کہ میں ان کا انصاف دلاؤں گا، ظلم سے رکوں. ظلم کرتا شیطان، تو شیطان سے ہم روکوائیں گے، انصاف دلوائیں گے. اسی لیے جہاد اسی کا نام ہے. ظلم سے روکو، کسی پر ظلم نہ ہونے دو. آج ہم لوگ ملک چھین لیا، کون سی بڑے فتح کر لیا، کیپچر کر لیا، کون سی ہے؟ ہم نے زمین لے لی، قبضہ کر لیا، تو کیا تم رہو گے؟ تم کو ہی جانا ہے. کتنے بادشاہ آئے اسی ہندوستان کے اندر، کوئی دریا نہیں لے گیا، زمین پہاڑ نہیں لے، وہیں جاؤ گی. ہمالیہ ویسے ہی تھا، گنجنما ویسے ہی ہے، خود چلے گئے. مومن شان یہ ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، خود بھی استعمال کرو اور اس کو تک پہنچاؤ. تو ملا جیون نے انہوں 4 چونی دی تھی. جب تشریف لے گئے تو انہوں نے اس کی کپاس خریدی چونی کی. اس سے اتنی بار میں بہتات ہو گئی، ادھر عالمی تشریف لے گئے دکن کے علاقے میں. تو وزیر نے ان پہ وہ یہ کیا کہ ٹیکس ہونا چاہیے، زمین بہت ہو گئی ہے. انہوں نے ملا جیون کو ان کو عالمگیر کو خط لکھا کہ ان پہ ٹیکس ہونا چاہیے چونکہ زمین کافی مالدار ہو گئے ہیں. یہ تعجب ہوا کہ ہمارا استاد. بہرحال انہوں نے جلدی نہیں کی، اسی لیے کوئی بات کھولو پہلے تحقیق بھی کر لو. شریعت کا یہ حکم ہے. ایسے میں سنیا کا ایمان دیدہ، پہلے تحقیق کر لو
اور بس آنا تھا دلی، اور اپنے استاد کے میرا جی چاہتا اتنی مدت گزر گیا، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، میں فلاں دن تک دلی پہنچوں گا، آپ مجھ سے ملاقات کریں آ کے۔ چنانچہ ان کا تیار ہو گیا، ان کی وضع قطع دیکھا بالکل پہلے جیسے، وہی گفتگو انداز سب ہوتے تھے، انہیں بالکل میں نہیں ہوا کہ پیسے والے ہو گئے۔ اسکول اللہ جی نے فرمایا کہ بھائی تمہاری چمنی بڑی کام کی نکلی ہے، بڑی برکت کی نکلی ہے۔ یہ کہنے مقصد کیا ہے؟ حلال ہوتی تھی ان کی، وہ 4 چمنی سے میں نے کپاس خریدی اور تجارت کی، اللہ نے مجھے بہت نوازا۔ حالانکہ خود خوشی ہوئے، کہتے کہ مجھے یہی امید تھی۔ ان تک آواز جو پہنچی بہت بڑے رئیس ہو گئے ہیں، بڑے مالدار ہو گئے ہیں، اس چمنی کو انہوں نے، یہ ہے اکل حلال۔ اکابر نے جو تحفے دیتے ہیں بڑی برکت ہوتی ہے، انہیں میں سے حاجی عناد اللہ صاحب مکی نور احمد خطون نے دارالعلوم کو 1 روپیہ دیا تھا، اب لاکھوں کے کروڑ روپیہ آتا ہے، وہ محفوظ ہے، برکت ہے اس کے اندر۔ آج ہم لوگ برکت والے عمل نہیں کرتے، تنخواہیں بہت ہی جا رہی ہیں۔ ویسے اسی یونیورسٹی کے اندر لیکچر کی تنخواہ تھی 250 روپئے، مہربانی ملتے تھے، 125 پہ الاؤنس، اب حضرات آ رہے ہیں کہ 35-40 ہزار ملتے ہیں، 250 تنخواہ تھی صرف۔ وائشہ میں تنخواہ 3000 تھی، پروفیسر تنخواہ 900 روپئے تھی۔ اب تو چپراسی کتنا کما رہا ہے، لیکن قناعت نہیں، قناعت بالکل نہیں، چیزیں سستی تھی اور پیسے کم تھے، اب پیسے زیادہ، چیزیں بھی کم ہو گئی۔ اس لیے ہوئی ڈالڈا ڈبہ جو آتا تھا 4 کلو کا 4 روپے میں آتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ برکت دینے والے ہیں، ان کی ذات ہے، کمی چیز تو اللہ کے خزانے کچھ کم ہے ہی نہیں، جب چاہے ارزانی کرتے ہیں چاہے گھرانی کرتے ہیں، لیکن تمہاری آزمائش ہو جائے گی۔ تم جو ہے حلال روزی فکر کرو اور قناعت کرو، یہ نہیں ایسا بڑی گھرانی ہے، یہ جملہ تم نے استعمال کیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ گھرانی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تم نے اس پہ کیوں کیا؟ اس کا کیسے تعلق ہو، اللہ کی نعمت دیکھو، سوچو، برتو اور شکر دو۔ اے مالک، آپ نے مجھے بہت چیزوں نے نوازا، مجھے صحت بھی دی، ہر اعضاء میرے ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، اللہ مجھے بغاوت سے بچا لیجیے، ناشکری بچا لیجیے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ یہ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو اور دیں گے، جو ملے بہت کچھ دیا آپ نے۔ ناشتے میں کسی نہیں ہوا، روٹی تو مل گئی، دال تو مل گئی، یہ بھی نہیں بتا کیا جاتا۔ یہ سوچو، جتنا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے۔ اس بندے نے ناشکری نہیں کی، طغیانی آتی ہے، یہ فرعون کا شعار، حامان کا شعار تھا، دولت پہ غرور تھا، اس کو کچھ کام نہیں آیا۔ ایسے مومن ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو، احکام کی پابندی کرو، اس پہ کرو گے تو کم پیسے میں نفع کثیر ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں خانقاہی نظام۔ خانقاہ کے اندر یہ جگہ تقویٰ اور توکل، 2 چیزیں سکھاتے ہیں۔ آج پریشانی جہاں وہ روزانہ آتے ہیں بہت پریشانی ہو رہی ہے، مالی پریشانی بھی اللہ سے رجوع کرو۔ جائزہ لو کہ ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ شادی بیاہ میں خرافات خرچ کرتے ہیں، لین دین خرافات خرچ کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کیسے خوش ہو گیا؟ میں نے تم کو دولت دی اور وہ دولت میرے نافرمانی استعمال ہو رہی ہے، اس میں شرکت بھی کر رہے ہو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اسی لیے قوم کا عذاب آ رہا ہے۔ ان سب کا تدارک کیسے ہو؟ استغفار کثرت کرو، مالک سے رجوع ہو، استغفار کثرت کرو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، آنکھوں قابو میں رکھو، زبان قابو میں رکھو۔ قلب تو بادشاہ ہے، اس میں نور پیدا ہو جائے گا، تاب سے رغبت ہوگی اس کو۔ اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ ابھی نوکری ملی، ابھی اب تو ریٹائرمنٹ آ گیا، ایسا کل کی بات لگتی نہیں، ایسی موت کے انسان ہے، اب ایک دم موت واقع ہو گئی،
इसीलिए मोमिन की शान ये है कि डरेगा भी और मोहताज भी रहेगा। अल्लाह मेरी मौत नाफन हालत में लाने पाया, लेन देन साफ हो, झूठ न बोलो, गुनाह न करो, ये है, ये चीज़ें होती है। वापसी किसी शेख वाबस्ता हो गया वो यही सिखाएगा। तुम उसके पास जाओ, हाल बयान करो, जितना उससे हाल बयान करोगे वो तुमको यही सिखाएगा। देखो कि गुनाह से बचो, अपने हालात को दुरुस्त कर लो, खाने पीने एहतियात करना, कामयाब हो जाओगे। तो कल जो मैंने अर्ज किया था कि उसके बारे में, तिलावत के बारे में, उसकी मुतय्यन मक़दार जो की थी उन्होंने, कल का सबक यह है, फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 10 आयतें पढ़े वो गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा। नंबर 2, जो शख्स 50 आयतें तिलावत करे वो हाफिज़ीन में लिखा जाएगा। गोया 4.5 माह में एक कुरान पाक खत्म हो जाएगा। नंबर 3, जो शख्स 100 आयत पढ़े वो कानितीन में लिखा जाएगा। 2.25 महीने में एक ख़त्म हो जाएगा। आज जो है नंबर 4, जो शख्स 200 आयत पढ़े वो फाइजीन में लिखा जाएगा। या कुरान इससे क़यामत के दिन हुज्जत नहीं करेगा। 1 माह और चंद दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसकी मक़दार बताई जाएगी। नंबर 5, जो शख्स 300 आयतें पढ़े उसके लिए एक इंतज़ार सवाब लिखा जाएगा, यानी 22 दिन ऐसे कम में ख़त्म हो जाएगा। आज का सबक है नंबर 6, जो शख्स दिन रात में 1000 आयत पढ़ेगा वो मुख्ततीन में लिखा जाएगा। 7 दिन में कुरान पाक ख़त्म किया। आज का ये सबक है कि मुश्किल नहीं है। तो मैंने अर्ज़ किया कि 300 वाली बात को एक तस्बीह कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दो 300 आयत हो जाएंगे। ये तो सब कर सकता है। दिन आसान है। बस हिम्मत करके कोशिश करो कि हमारे अंदर तलब पैदा हो, तिलावत का जज्बा पैदा हो, अल्लाह कलाम में तिलावत करें, सेहत साथ कलाम होती है, पढ़ो लेकिन सेहत के साथ। तलफ़ुज़ इसलिए बताया, हर उर्दू में हर ज़बान में तलफ़ुज़ है, हर उसमें अंदर तलफ़ुज़ कैसे उसको इस्तेमाल करोगे, माने बदल जाता है तलफ़ुज़ से। ऐसे कुरान मजीद के बारे में है, इसको सेहत से पढ़ो, सीख लो, कोशिश करो अल्लाह कुरान पाक गलत न होने पाए। ये वही होगा जब तलब होगी अल्लाह ताला फरमाते हैं। कोशिश करो कि हमारा कुरान पाक सुन्नत माफ़ी पढ़ें, तिलावत भी करो, रोज़ाना कुछ न कुछ उसकी ज़ियारत भी कुरान मजीद की, अल्लाह ने ज़ियारत करा दी कुरान मजीद की। बस ये है कि नमाज का एहतमाम, तिलावत का मामूल और गुनाह से बचो। दुआ को अल्लाह ताला हमारी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना आज शब जुमा है। शब जुमा जब मगरिब से शुरू हो जाएगा, जुमा जो है मगरिब शुरू हो जाएगा, इस रात को सूरह दुखान, सूरह सफ़ात, सूरह जुमा ये तिलावत, और एक पहला रुकू सूरह कहफ का, और 40 बार चौथा कलमा, ये आज के